اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہیرا پبلک اسکول سے سر محمد یوسف آپ سے مخاطب ہیں۔ عزیز طلبہ، میرے پاس اس وقت آپ کے لیے جو مضمون ہے اس کا نام ہے مطالعہ پاکستان۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مطالعہ پاکستان کو امتحانی نقطہ نظر سے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ تفصیلی سوالات، دوسرا حصہ مختصر سوالات، جبکہ تیسرا حصہ آبجیکٹو یعنی معروضی سوالات پر مشتمل ہے۔ مطالعہ پاکستان، مطالعہ کے معنی ہیں واقفیت حاصل کرنا، کتب بینی یا کچھ جاننا، یعنی یہ مضمون پاکستان سے متعلق بیشتر معلومات کا احاطہ کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس مضمون کے پہلے باب میں کیا ہے۔ پہلے باب کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، یعنی جس نظریے کے تحت ہمارا پیارا وطن پاکستان وجود میں آیا اس کی بنیاد کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بات کریں گے ہم نظریے کا مفہوم، ماخذ اور اہمیت۔ نظریہ دو فرانسیسی لفظوں آئیڈیا اور لوجی سے مل کر بنا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ زندگی یا ثقافت کے بارے میں تصورات کی باقاعدہ اور منظم شکل کا نام ہے۔ بہت سے اعلیٰ اور مؤثر دماغوں کی اجتماعی سوچ کا حاصل بھی نظریہ ہو سکتا ہے اور الہامی طور پر رہنمائی کے ذریعے بھی نظریہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف، نظریہ کا ماخذ۔ نظریہ معاشرے کی ایسی تسلیم شدہ شکل ہے جس میں افراد کے اعتقاد، رسم و رواج اور مذہبی رسوم وغیرہ مشترک ہوں گے۔ گو کہ مؤثر دماغوں کی سوچ کا حاصل بھی کسی نظریے کا بنیادی ماخذ ہو سکتا ہے، مگر اسلامی نظریہ کا ماخذ الہامی یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم نظریے کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، نظریہ رہنماؤں کے انتخاب میں بصیرت دیتا ہے۔ رہنماؤں کے انتخاب سے مراد سیاسی لوگوں کو چناؤ جو ہماری بہتری کے لیے کام کر سکیں، ہمارے مفاد میں کام کر سکیں۔ نمبر 2، یہ افراد کے افکار و خیالات کا عکاس ہوتا ہے، لہٰذا افراد کے رسم و رواج اور معاشرتی مراسم کا تعین کرتا ہے۔ نمبر 3، نظریہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے بلکہ یہ قومی اتحاد کا باعث بھی بنتا ہے۔ نمبر 4، یہ افراد کی حرکات و سکنات کے لیے قوت کا کام کرتا ہے کیونکہ کسی نظریے کی وجہ سے لوگ بڑے سے بڑی قربانی دینے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، نظریہ رضائے الہی کے لیے جد و جہد پر ابھارتا ہے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ایک قوت فراہم کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہم نے جو کچھ آپ کو اس وقت سمجھایا یا پڑھ کر بتایا، یہ ہمارا پہلا تفصیلی سوالات میں سے ایک سوال بنتا۔ اسے آپ صاف اپنے رجسٹر پر اتاریے، کوشش کیجئے خوش خط لکھنے کی، کیونکہ اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ اس کو بار بار پڑھیں گے تاکہ اس کے مفہوم کو کافی حد تک سمجھ سکیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم بات کریں گے اسلام میں جمہوریت کے اصول۔ اسلام میں جمہوریت کے اصول باقی دنیا سے جدا ہیں کیونکہ اسلامی معاشرہ اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ اس پوری کائنات پر اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے اور عوام ان حدود کے اندر ہی رہ کر طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں جس کا تعین اسلام کرتا ہے۔ کسی اسلامی معاشرے میں جمہوریت کے اصول درج ذیل ہیں۔ عدل و انصاف۔ عدل کے لفظی معنی ہے صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا، یعنی دین الہی کی اصل بنیاد ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو بھی عدل کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ عدل و انصاف ہی ہے جس کی بنا پر معاشرہ پرامن اور خوشحال رہتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں عدل کو فوقیت حاصل ہو، اتحاد، محبت، خلوص اور امن کا مظہر ہوتا ہے۔ اسلام کے عدالتی نظام میں افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ مساوات۔ اسلام انسانوں کے درمیان مساوات کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام رنگ و نسل، زبان، عقیدہ، ثقافت اور امارت و غربت کی بنیاد پر ہر قسم کے امتیاز و تفریق کی نفی کرتا ہے۔ اسلام میں لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا علاوہ ان کے جو تقویٰ یعنی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہوتے ہیں، غریب ہو یا امیر، قانون کے سامنے سب برابر اور جواب دہ ہیں۔ اخوت۔ اخوت کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ اخوت کا اصول اسلامی معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی ہونے کی حیثیت میں وہ ایک دوسرے کے غم خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔
یہ باہمی تعاون، بے لوث محبت اور خدمت اور قربانی کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ اس طرح معاشرہ تمام لوگوں کے لیے پرامن اور پرآسائش بن جاتا ہے۔ رواداری اور برداشت وہ نیکیاں ہیں جو دوسروں سے پیار و محبت کا ذریعہ بنتی ہیں اور انسان کو مشکلات سے بچاتی ہیں۔ باہمی جھگڑوں سے بچنے کے لیے رواداری بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے اخوت اور امن کا ماحول فروغ پاتا ہے، انسانی رشتوں میں استحکام آتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں تمام غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ رواداری کا سلوک رکھا جاتا ہے اور ان کے تمام حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ نظریہ اور قومی کردار۔ کسی فرد کی عادات و اطوار اور طرز زندگی کو عام طور پر اس کا کردار سمجھا جاتا ہے اور اس شخص کا نظریہ اس کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ من حیث القوم، قومی کردار مندرجہ ذیل اخلاقی اقدار سے تشکیل پاتا ہے۔ اس میں پہلا نقطہ ہے نظریہ پر پختہ یقین۔ جب کوئی شخص اپنے قومی نظریے پر پختہ یقین نہیں رکھتا، تب اس کا کردار قومی جذبے سے عاری ہو جاتا ہے، اس کے اعمال و افعال قومی مفاد کے مطابق نہیں ہوتے۔ نظریہ پاکستان پر عوام کا پختہ یقین تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نظریاتی مملکت پاکستان کے حصول کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں دیں۔ اسی لیے ہمارا کردار ایک مسلمان، ایک پاکستانی کا عکاس ہونا چاہیے جو اپنی زندگی نظریہ پاکستان کے مطابق بسر کرے۔ عزیز طلباء، اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ وقف کر دینا۔ وقف کے لغوی معنی سپردگی کے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کسی مقصد کے حصول کے لیے گہرے جذبے اور احساس فرض شناسی کے ساتھ مخصوص کر دینا۔ جو شخص قومی نظریے سے مکمل ہم آہنگ ہو کر کام کرتا ہے، وہی صحیح معنوں میں قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، ایمانداری اور دیانتداری۔ ایمانداری اور دیانتداری ایک ایسی صفت ہے جس کا تمام ہی معاشروں میں اعتراف اور احترام کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو نیک زندگی گزارنی چاہیے اور تجارت ہو یا زندگی کے دوسرے معاملات، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ایمانداری نظر آنی چاہیے۔ اسلام نے بڑے سخت الفاظ میں ایمانداری پر زور دیا ہے۔ چوتھے نقطے کی طرف آتے ہیں، حب الوطنی۔ کسی شخص کی اپنے وطن سے محبت حب الوطنی کہلاتی ہے۔ کسی آزمائش کے وقت یا آزادی کو خطرہ لاحق ہو تو دوران جنگ لوگ اپنے قومی کردار اور حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے خلاف 1965 کی جنگ کے وقت لوگوں نے زبردست جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ کیا تھا۔ محنت اور مشقت۔ قومیں اسی وقت ترقی کرتی ہیں جب اس کے افراد سخت محنت و مشقت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے احساس فرض شناسی کی۔ کسی بھی ملک کے وسائل اس کے افراد کی سخت محنت کی بدولت ہی ترقی اور خوشحالی کا روپ دھارتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں۔ قومی مفاد۔ کسی شخص کا ذاتی کردار لازمی طور پر قومی مفاد کا عکاس ہونا چاہیے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی مرحلے سے ایمانداری اور سپردگی کی خوبیاں پھیلتی ہیں۔ صرف وہی اقوام زندہ رہ پاتی ہیں جس کے افراد قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ تاہم پاکستان میں ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ خود قومی مفاد کا تعین کون کرے گا۔ آئیے سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے ارشادات کا جائزہ لیں گے ہم۔ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کے ارشادات۔ قائد اعظم محمد علی جناح نظریہ پاکستان کے زبردست حامی تھے۔ نظریہ پاکستان کے بارے میں ان کے مندرجہ ذیل ارشادات تاریخ کا حصہ ہیں۔ پہلا ارشاد پڑھتے ہیں۔ اسلامیہ کالج پشاور کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، پاکستان کے لیے ہمارا مطالبہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں پر مبنی نظام پر عمل درآمد کر سکیں۔ دوسرے ارشاد کی طرف چلتے ہیں۔ 1940 میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس کے موقع پر لاہور میں آپ نے فرمایا، ہندو مت اور اسلام یہ محض 2 مذاہب نہیں بلکہ یہ 2 معاشرتی اور مدنی نظام ہیں، اور یہ سوچنا کہ ہندو اور مسلم مل کر ایک قوم بن سکتے ہیں صرف ایک خواب ہے۔ میں کھل کر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دونوں اقوام 2 مختلف تہذیبوں سے وابستہ ہیں اور ان دونوں کی بنیادیں ان فلسفوں پر رکھی گئی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نمبر 3، جنوری 1941 میں قائد اعظم نے فرمایا، ہندوستان کبھی بھی ایک ملک یا قوم نہیں رہا، بر صغیر کا معاملہ بین الاقوامی ہے۔ تہذیب، معیشت اور معاشرتی اقدار کے اختلاف نظریاتی نوعیت کے ہیں۔ چوتھا ارشاد کی طرف چلتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا غیر مسلم تبدیل ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔
عزیز طلبہ، چوتھا سوال بھی ہمارا مکمل ہوا۔ پانچویں سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو دوبارہ بتا دیں کہ یہ تمام تفصیلی سوالات ہیں۔ نظریہ پاکستان سے متعلق علامہ اقبال کے ارشادات پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے مسلم قومیت کے نام پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا واضح مطالبہ علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں الہ آباد کے مقام پر کیا۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا، ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ برصغیر ہے، جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں۔ مسلمان قوم کا اپنا جداگانہ مذہب اور تہذیبی شناخت ہے۔ تمام مذاہب اور اقوام کو مسلمانوں کے دینی اصولوں کا ثقافتی اور معاشرتی اقدار کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اس خطبے میں مزید فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب، شمالی مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان ضم ہو کر ایک ریاست بنائیں گے۔ مضبوط اور مربوط شمالی مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری منزل ہے۔ علامہ اقبال کے نظریہ پاکستان کی وضاحت ان کے خطبہ الہ آباد سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمانوں کو ہندوؤں کی بالادستی اور غلامی سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ عزیز طلبہ، اس باب سے متعلق مشکل الفاظ اور جملوں کے معنی و مفہوم آپ PDF کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا مختصر سوال ہے، نظریے کا مفہوم بیان کریں۔ جواب کی طرف آتے ہیں۔ لفظ نظریہ دو لفظوں آئیڈیا اور لوجی سے مل کر بنا ہے، جو ایک فرانسیسی لفظ ہے۔ نمبر 2، نظریہ الہامی رہنمائی کے نتیجے میں پیدا ہو سکتا ہے، جیسے قرآن اسلامی نظریے کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 3، نظریہ زندگی یا ثقافت کے بارے میں تصورات کی باقاعدہ اور منظم شکل کا نام ہے۔ نمبر 4، نظریہ اعلیٰ اور مؤثر ذہنوں کی سوچ کا حاصل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کسی معاشرے کی تسلیم شدہ شکل ہے۔ سوال نمبر 2، اسلامی معاشرے کی خصوصیات بیان کریں۔ اس کا جواب ہم پڑھتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں افراد اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ اپنی زندگیاں اسلامی ضابطہ حیات کے مطابق بسر کریں۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے، اسلامی معاشرے میں احترام انسانیت، برداشت، رواداری، اخوت، مساوات اور بقائے باہمی کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، اسلامی معاشرے کے تمام قواعد، قوانین اور اصول اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ چوتھا ہے، اسلام ایک آفاقی دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے، جس کا عکس اسلامی معاشرے میں نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کی اساس تحریر کریں۔ جواب کی طرف آتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کی اساس اسلام ہے۔ نظریہ پاکستان کی اساس میں یہ شامل ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ امت ہے اور توحید اور رسالت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے جو تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے کافی ہے۔ اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ باہمی تعلقات کی بہتری میں عدل و انصاف اور احسان اہم پہلو ہیں اور ان کے رہنما اصول نظریہ پاکستان کی اساس ہیں۔ چوتھے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اسلامی نظریہ کے ماخذ بیان کریں۔ جواب کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید اسلامی نظریہ کا بنیادی ماخذ ہے۔ اگلا پوائنٹ، قرآن میں لوگوں کے معاشی اور معاشرتی قوانین کی دائمی رہنمائی موجود ہے۔ نمبر 3 پہ جاتے ہیں۔ سنت رسول بھی اسلامی نظریہ کا ماخذ ہے۔ یہ قرآن کی قولی و عملی تشریح ہے۔ چوتھے نقطے کی طرف، اسلامی رسوم و رواج بھی اسلامی نظریے کے ماخذ ہیں۔ سوال نمبر 5، نظریے کے ارکان تحریر کریں۔ جواب کی طرف آتے ہیں۔ مذہب نظریہ کا اہم رکن ہے جو اقوام کی شناخت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے، مختلف عقائد کی بنا پر مسلمان غیر مسلموں سے الگ قوم ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، مشترکہ مقصد بھی نظریہ کا اہم رکن ہے جس کی وجہ سے لوگ متحد ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ مشترکہ ثقافت اور طرز زندگی رکھنے والے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور ایک قوم کی تشکیل کرتے ہیں۔ آخری سوال، چھٹا سوال، نظریے کی اہمیت چند جملوں میں تحریر کرنی ہوگی آپ کو۔ نمبر 1، نظریہ قومی اتحاد کا سرچشمہ ہوتا ہے جو لوگوں کو باہم متحد کرتا ہے۔ نمبر 2، نظریہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ایک متحرک قوت کا کام دیتا ہے۔ کسی نظریے کے زیر اثر افراد کسی خاص مقصد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، نظریہ رہنماؤں کے درست انتخاب میں مدد فراہم کرتا ہے۔ سوال نمبر 7، علامہ اقبال کے نظریہ پاکستان کے بارے میں ارشادات تحریر کریں۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے یا پہلا نقطہ جسے ہم کہتے ہیں، علامہ اقبال نے سب سے پہلے 1930 میں الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔
نمبر 2، انہوں نے فرمایا ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ بر صغیر ہے جس میں مختلف اقوام رہتی ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کا ایک الگ مذہب اور جداگانہ تشخص ہے جس کا سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، علامہ اقبال نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا بلکہ اس کی جغرافیائی حدود کا تعین بھی کر دیا۔ سوال نمبر 8، نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے ارشادات تحریر کریں۔ جواب کی طرف آتے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی دن قائم ہو گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ نمبر 2، انہوں نے فرمایا قومیت کی تعریف کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہیں، لہٰذا وہ الگ ملک قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ نمبر 3، مسلمان صرف مذہب ہی نہیں معاشرتی اقدار کے لحاظ سے بھی دو الگ الگ قومیں ہیں، لہٰذا یہ ایک قوم نہیں بن سکتے۔ نمبر 4، قائد اعظم نے فرمایا قیام پاکستان کا مطلب صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں بلکہ ہم ایک تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلامی اصولوں پر مبنی نظام قائم کر سکیں۔ سوال نمبر 9 کی طرف آتے ہیں۔ اسلام میں جمہوریت کے اصول بیان کریں۔ جواب کی طرف آتے ہیں۔ اسلام میں جمہوریت کے اصولوں میں سب سے پہلا نمبر عدل و انصاف کا آتا ہے جو قانون الہی کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، اسلام انسانوں کے درمیان مساوات کا علم بردار ہے، مساوات بھی اسلامی جمہوریت کی روح ہے۔ نمبر 3، اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ نمبر 4، اخوت اور رواداری اسلامی جمہوریت کے اہم ستون ہیں۔ سوال نمبر 10 کی طرف، نظریے کی روشنی میں قومی کردار کیسے تشکیل پاتا ہے؟ جواب کی طرف آتے ہیں۔ کسی بھی نظریے پر پختہ یقین قومی کردار تشکیل پاتا ہے۔ نمبر 2، حب الوطنی کا جذبہ قومی کردار کا عملی مظاہرہ کرواتا ہے، یعنی آزمائش کے وقت سب ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ نمبر 3، محنت، مشقت اور احساس فرشناسی سے قومیں ترقی کرتی ہیں، لہٰذا فرشناسی کا احساس بھی قومی کردار کی تشکیل کرتا ہے۔ نمبر 4، ایمانداری اور دیانتداری سے قومیں عروج پاتی ہیں، یہ جذبات بھی قومی کردار کی تشکیل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 11، نظریہ پاکستان پر چند جملے تحریر کریں۔ جواب کی طرف آتے ہیں۔ وہ عقیدہ یا نصب العین جو قیام پاکستان کی تحریک کا سبب بنا نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نمبر 2، نظریہ پاکستان کے لیے مسلمانوں کا عقیدہ مذہب یعنی اسلام اور نصب العین ایک اسلامی ریاست کی تشکیل تھا۔ نمبر 3، نظریہ پاکستان در حقیقت اسلامی نظریہ حیات کا دوسرا نام ہے۔ نمبر 4، نظریہ پاکستان کی بنیادیں توحید، عدل و انصاف، اخوت اور مساوات ہیں۔ آخری سوال نمبر 12 کی طرف جاتے ہیں۔ اسلامی نظریہ پر چند جملے تحریر کریں۔ جواب کی طرف آتے ہیں۔ وہ نظریہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کرتا ہو اسلامی نظریہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، جو نظریہ اسلامی طرز زندگی اور ثقافت کا ترجمان ہو اسلامی نظریہ کہلائے گا۔ نمبر 3، اسلامی نظریہ اسلام کے ابدی اصولوں پر ایمان پختہ کرتا ہے۔ نمبر 4، اسلامی نظریے کا سرچشمہ قرآن اور سنت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق رسم و رواج ہیں۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 7 سے لے کر 12 تک ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی۔ اب یہ 6 سوال بھی آپ نے اپنی کاپی پر صاف صاف اتار لینے ہیں اور اس کے بعد اسکول سے دی گئی مقررہ تاریخ کے مطابق چیک بھی کروانے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔